ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخ اور تقویم کتاب و سنت کی روشنی میں فجر ہی سے ہے۔ مغرب سے ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو زک دینے کے لیے اصلیت میں بگاڑ اور خلط کرنے کی کوشش کی، جو تابعین طبع تابعین کے بعد یہ کامیاب ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ روایت ہے بخاری کی حدیث نمبر 3456 میں، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یوں پکار دی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ لوگو، اے مسلمانوں، تم یہود و نصارہ کی طریقوں کی تم پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے، ہر چھوٹی بات میں، ہر بڑی بات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ سازشیں کریں گے، یہود و نصارہ اپنے طرائق پیش کریں گے، اپنے طریقے پیش کریں گے، تو مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑ کر ان کے طریقوں کو اپنا لیں گے۔ یہ یہود و نصارہ کون ہیں؟ اللہ نے بھی آگاہ کیا ہے کتاب میں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود نے اللہ کو رب ماننا چھوڑ کر احبارہم اپنے عالموں کو رب مانا، ورہبانہم اپنے عابدوں کو رب مانا، اور نصارہ نے ابن مریم مسیح کو ابن اللہ کہہ کر رب مانا، اور مسلمانوں نے ان کی ہو بہو پیروی کی۔ مسلمانوں میں سے جب یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ابن مریم نہیں، ابن اللہ مان کر انہوں نے رب کہا، تو مسلمانوں بھی نے نبی رسول اللہ کو نور اللہ کہہ کر رب مانا اور ان سے مدد کے لیے دعائیں کی۔ یہود و نصارہ نے اپنے رہبان کی، اپنے احبار کی پکار دی جو خلاف سنت تھی، خلاف فطرت تھی۔ مسلمانوں نے بھی اپنے کبار کی پکار دی جو خلاف سنت ہے، انکار کیجئے۔ دائیں طرف سے دیکھیے، اکابرین کی پکار ہے، خلاف سنت ہے، انکار کیجئے۔ بائیں طرف سے دیکھیے، قطب ابدال و غوث کی پکار ہے، خلاف سنت ہے، انکار کیجئے۔ کتاب و سنت پڑھیے، کتاب و سنت کو اتباع کیجئے، تب پتہ چلے گا کہ کتاب و سنت میں حقیقت کیا ہے۔ اسی کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے، اور ہم نے دلائل بھی دی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے، اور بھی بہت سی دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ اور تقویم فجر سے ہے، مغرب سے نہیں۔ چنانچہ یہ یہود و نصارہ کی سازشیں تھی ہی، انہوں نے کوششیں کی تھی، وہ کامیاب ہوئے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہے، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کو انکار کرے، غیر اللہ کو انکار کرے، احبار و رہبان کو، کبار و اکابر کو، قطب غوث و ابدال کو انکار کرے، کتاب و سنت کے دلائل کو مانے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کو انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی باتوں کو مان لے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ العروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، جو چھوٹنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے عروۃ الوثقیٰ کی شرح حدیث میں آئی ہے، جو روایت ہے مسند احمد، طبرانی اور ابن حبان کی، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب بیان کیا ہے۔ روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ایک ایک کڑے کو چن چن کر توڑا جائے گا، پس جب کبھی ایک کڑے کو توڑ دیا جائے گا، تشبث الناس بالتي تليها، جب ایک کڑا ٹوٹ جائے گا تو مسلمان
اس سنت کے ٹوٹنے کے بعد اس سنت کی جگہ پر آئی ہوئی بدعت سے چمٹ جائیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبثہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تشبث الناس کہا، چمٹ جانے کا لفظ معنی آیا ہے اس کے اندر۔ غور کیجئے، کتاب اللہ کو مضبوط پکڑنے کے بارے میں قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو اعتصام کرو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ سنت کو پکڑنے کے بارے میں تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ کہا گیا کہ سنت کو مضبوط پکڑو، تمسک کرو اور کونچلیوں سے اسے دبا کر پکڑو۔ لیکن یہاں پر غور کریے، تشبث الناس کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمسک کی جگہ پر، اعتصام کی جگہ پر تشبث کہا گیا ہے۔ تشبث الناس باللتی تلیہا، اس سنت کی جگہ پر جو آئی ہوئی بدعت ہوگی اس سے لوگ مسلمان چمٹ جائیں گے۔ غور کیجئے، تشبث کس کو کہتے ہیں؟ عربی لغت میں نقصان دینے والی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، اپنے دشمن سے، دوست کو چھوڑ کر اپنے دشمن سے چمٹ جانا تشبث کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، کتاب اللہ کے اعتصام کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہا گیا، سنت کو مضبوط پکڑنے کے لیے تمسکوا بہا کہا گیا۔ لیکن جب سنت کی جگہ پر، کتاب و سنت کی جگہ پر اگر کسی بدعت کو اگر پکڑا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشبث الناس باللتی تلیہا کہا کہ مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر آئی ہوئی بدعت کو پکڑ لیں گے۔ اس کی اور بھی وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، سب سے پہلے جو چیز توڑی جائیں گی وہ اللہ کے احکام ہوں گے، اللہ کے حکم ہوں گے، اللہ کے اوامر ہوں گے، شریعت کے احکام ہوں گے، جس کو توڑ دیا جائے گا۔ اگر اس کو فردن اگر گنا جائے تو وقت کا تقاضا ہے۔ آخری چیز جو سب سے زیادہ توڑی جائے گی، سب سے آخر میں توڑی جائے گی، وہ نماز ہوگی۔ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، آخر میں سب سے لاسٹ میں جو چیز توڑی جائے گی وہ نماز کا کھڑا ہوگا۔ دور حاضر کے اعتبار سے اندازہ لگائیے، مسلمانوں کا شرح فیصد 95%، 95% سے زیادہ مسلمان بے نمازی ہیں۔ جب نماز جو آخری کڑا جو ٹوٹنے والا ہے، اس کا یہ حشر ہوا ہے، احکام الہی کا کیا حشر ہوا ہوگا؟ کیا وہ ابھی اپنی اصلیت میں باقی رہیں گے؟ احکام الہی میں سے، اللہ کے حکموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے لیے شعبان کی چاند کی گنتی کرو۔ اور مسلمان اس سنت کو چھوڑ کر رمضان سے پہلے کی رات میں چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کی گنتی کرنے کی، ہر مہینے کو گننے کا کہا، لیکن مسلمان اس سنت کو چھوڑ کر کس کو گن رہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ کتنے اہل علم اور کتنے اپنے آپ کو اچھے مسلمان، پکے مسلمان بننے والے بھی، جن کو ان مہینوں کی گنتی نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ سنت ٹوٹی، سنت کی جگہ پر آئی ہوئی بدعت کو مسلمانوں نے چمٹا ہے۔ معزز سامعین، باتیں ہماری عجیب لگ رہی ہیں آپ کو، اجنبی باتیں لگ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، روایت ہے صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا، اسلام جب آیا، اس کی حالت اجنبی کی تھی، لوگوں نے اس کو اجنبی کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوبارہ اسلام جب آئے گا اپنی اصلیت کے ساتھ، اصل اسلام جب آئے گا، لوگوں کو تب بھی عجیب اور اجنبی لگے گا اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے، خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَمَنِ الْغُرَبَاء، یہ اجنبی لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، یہ وہ لوگ ہیں
جو میری اس سنت کو جس کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے اس کی وہ اصلاح کریں گی. فطوبی للغرباء، فطوبی للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے ایسے اجنبی لوگوں کے لیے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شریک فرما، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما. اس دعا میں شریک ہونے کے لیے آمین لکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.